الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بچوں کے مسائل لیے حاضر ہوں۔ پچھلے چند ہفتوں سے آپ مختلف بچوں کے مسائل ان کی اپنی زبانی سن رہے ہیں۔ ہمارے اس پورے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بچے گویا کہ بچوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد بہت واضح ہے کہ ہم بچوں کے مسائل کو سن کر ان کا کوئی نہ کوئی حل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک اچھا اور خوبصورت رشتہ اور تعلق قائم رہے۔ اور جو اسپیشلی جو جنریشن گیپ کے نام پر جو باتیں آتی ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ ماں باپ ہماری بات نہیں سمجھتے، ماں باپ کہتے ہیں بچہ ہماری بات سنتا مانتا نہیں ہے، تو ایس سچ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو اگر پراپرلی طور پر ہینڈل کیا جائے اور تھوڑا غور کیا جائے تو سچویشن ہینڈل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج بھی ہم نے کچھ بچے جمع کیے ہیں اپنے ساتھ، اور ان کے اپنے اپنے سوالات ہیں۔ اب تک تو کوئی ایک ٹاپک کے ساتھ ہم چلتے رہے، لیکن آج ان کے اپنے اپنے کچھ سوالات ان کو دیے گئے ہیں، اور ان کے پاس ان کے اپنے سوالات موجود ہیں، تو یہ مجھ سے اپنے سوالات کریں گے تو جو بن پڑے گا انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس میں درود پاک کی فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ اچھا، پہلے میں ہی ایک سوال کر لیتا ہوں۔ ابھی میں نے درود پاک کی فضیلت سنائی، اور آپ نے سننے کے بعد فوراً کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہ اگرچہ ذکر ہی ہے سبحان اللہ، لیکن یہاں جو سبحان اللہ کہا گیا اس کا ایک نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحسین، ایک اچھی چیز، جیسے نہیں کوئی اچھی سی بات ہوتی ہے سبحان اللہ، تو یہ وہ اللہ کا ذکر کے وہ معنی میں نہیں آتا جس پر ایک سبحان اللہ کہو تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ وہ خالصتاً اللہ کے ذکر کی نیت سے کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر کسی بات کی تعریف بیان کرتے، تحسین تعریف بیان کرتے، اور ماشاءاللہ اتنی پیاری حدیث ہے، تو اس میں اور اس میں یہ فرق میں نے کہا میں آپ کو عرض کر دوں۔ تو کہنا چاہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب کوئی چیز اچھی نظر آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ اور بھی ایک لفظ ہے، وہ کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ، یہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ جو اچھی چیز ہوگی اس کو نظر نہیں لگے گی۔ گھر میں بات ہوگا، چھوٹا سا مندی سے منا ہوتا ہے، منی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، تو جب وہ کبھی تیار کرتے ہیں تو یوں عید پر موقع پر تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگتے ہیں نا بچے چھوٹے چھوٹے سے، تو ہم بھی دیکھتے ہیں تو ارے کتنا اچھا لگ رہا ہے، بیٹی منی کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے، یا کتنی اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے، بارک اللہ، کتنا اچھا تحفہ ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی کتاب ہے، بارک اللہ ہے۔ تو جب کوئی چیز اچھی نظر آئے، اچھی لگے،
تو کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ اور ماشاء. ماشاء. اب یہ جلدی جلدی میں ماشاء اللہ بارک اللہ یہ نہیں کہنا، ماشاء اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. بارک اللہ. پورے صحیح تلفظ کے ساتھ اور اس کے صحیح مخارج کے ساتھ ہم نے اس کلمے کو ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی ماشاء اللہ. تو سوالات ہیں آج آپ کے پاس؟ جی. واہ. چلیں پہلے کون سوال کرے گا؟ کیپٹن صاحب. اب تو کیپٹن شپ بھی نہیں ہے، سب چلا گیا ہاتھ سے. چلے چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہر بات پہ ہم بچوں کا دوسرے بچوں سے مقابلہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اس کا بچہ پڑھائی میں کتنا اچھا ہے، اس کا بچہ دیکھو کیسے کہنا مانتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم واقعی میں بہت برے ہیں. اچھا بچوں کا تو کیا کریں؟ مقابلہ نہ ہوتا کہ کوئی غلط کام بھی ہو تو جو صحیح کیا اس پہ حوصلہ افزائی کر دی جائے. نہیں، اگر بلیک کو سمجھانے کے لیے وائٹ نہیں دکھایا جائے گا، دیکھو وائٹ کیسا ہے بلیک کیسا ہے. لیکن ہر بار کرتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی فیلنگ سب کے سامنے بھی کر دیتے اصل ہیں. اس میں بیٹا کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو اچھا بھی لگتا ہے، بار بار کرنے سے واقعی اس کے دو نقصان ہیں. بار بار کرنے سے یعنی بار بار بڑے بھائی کی تعریف کی جا رہی ہے، دیکھو بڑے بھائی یوں کر رہا ہے، دیکھو بڑا بھائی یوں کر رہا ہے، دیکھو بڑا بھائی یوں پڑھ لیتا ہے، دیکھو یہ اتنا کما لیتا ہے، دیکھو یہ کر لیتا ہے. اس کے دو نقصانات تو ہیں. پہلا نقصان یہ کہ چھوٹا احساس کمتری کا شکار ہوگا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ بڑے بھائی کا بغض اس کے دل میں بیٹھتا چلا جائے گا. اور تیسرا غالباً نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ فیل ہوگا کہ میرے امی ابو گھر والے میرے بڑے بھائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اس میں کبھی کبھی تو کمپیریزن کرنا سمجھ میں آتا ہے، اور لیکن اس کمپیریزن کے ورڈنگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے ہم کو بنانے پڑیں گے، سوچنا پڑے گا کہ کمپیریزن میں تقابل میں یہ نہ ہو کہ ہم اپنی ہی بچوں کو ضائع کر بیٹھے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی، عموماً آفیسز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ سیٹ کو ایک ملازم کی اتنی تعریف کر دیتا ہے کہ دوسرا ملازم بہت اپنے آپ کو گلٹ فیل کرتا ہے. تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. کبھی کبھی واقعی کمپیریزن فائدہ بھی دیتا ہے کہ، لیکن کمپیریزن میں یہ ہے کہ کمپیریزن میں اپنے بیٹے کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے بجائے اس کو موٹیویٹ کرے. جی. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دو طریقے کہ ایک بچے نے معاذ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کر لیا. اب آپ اس کو اتنا جھاڑیں کہ وہ بالکل مطلب کہ وہ ڈھیٹ ہی ہو جائے. اگر اس کو یوں کہیں یار بیٹا وہ فلاں کا بیٹا ہے نا، یار بیٹا کیا نماز پڑھتا ہے، میں نے اس کو فجر میں دیکھا تھا، کتنی پیاری اس کی ترکیب ہے، ایسا فجر میں روزانہ بیٹا وہ فجر میں آ جاتا ہے، آپ بھی اگر فجر میں ہوتے تو کتنا اچھا لگتا. یہ ایک بات ہے نا. دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کے بیٹے کو دیکھو ذرا سیکھو اس سے، وہ کیسا فجر میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو مندے منہ پڑے سوئے رہتے ہو. یوں کر کے اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈانٹ کر جھاڑ کر کمپیریزن کریں گے نا تو میرا خیال ہے کمپیریزن کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی کمپیریزن، کیونکہ مقابلہ تو بیٹا آپ بھی کرتے ہو. اس کلاس کے اندر وہ آگے نکل رہا ہے، کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ سے مقابلہ نہیں کر رہے ہوتے. کر رہے ہوتے. تو جب آپ مقابلہ کرو تو ٹھیک ہے، ماں باپ کرے تو اپنے کو برا لگتا ہے نا. یہ کبھی اسپورٹس ہوتا ہے تو بھی مقابلہ کرتے ہیں. تو مقابلہ یہ آگے بڑھنے کے لیے ہوتا ہے، مقابلہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہوتا. جی. تو جب بھی والدین بھی اگر اپنی اولاد کا کسی سے تقابل کریں، مقابلہ کریں، تو ان کے پیچھے ان کی لاجک اور ان کے ورڈنگ ایسی ہوں کہ آپ کا بچہ یہ سن کر جیتنے کی طرف جائے، یعنی کہ آگے بڑھنے کی طرف جائے. اچھا جب ہم جیتنے کی طرف لے کے جاتے بیٹھے میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی، میں کہا اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ آ جائے. اب جیتنے کی طرف جاتے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس سے جیتنا ہے یا تو اس کا حسد آ جاتا ہے یا اس کے بارے میں پھر نیگیٹیوٹی، منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ سب کا بھلا سب کی خیر.
किसी को छोटा करके ही मैं बड़ा बनूं, ये भी ज़रूरी नहीं होता। मैं अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करूं, अल्लाह ने जो मेरे हक़ में किया है वो हो जाएगा। तो बात किसी हद तक इनकी समझ में भी आती है कि इस तरह बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ इस अंदाज पर तकाबुल या मुकाबला ना कराएं कि जिससे आपका बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, इसका दिल ही बैठ जाए। ये बहुत अहम बात है जो मैं अभी आपको करने जा रहा हूँ। मैंने किताब में पढ़ा था कि एक नौजवान बारहा कोशिश करता लेकिन ये कोई अहम और नुमाया काम नहीं कर पाता। तो इसकी वजह पूछी गई तो कहता है, मैं जब भी कोई अहम काम करने जाता हूँ ना, तो बचपन से जो मेरे कानों में एक आवाज आती थी, निकम्मा, किसी काम का नहीं है, गधा कहेगा, बेवकूफ, तुम किसी काम के नहीं हो। बस ये वर्ड मेरे दिमाग में आते रहते हैं, जिससे मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरी हिम्मत टूट जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद बहुत कुछ बात में समझा चुका आपको। अलबत्ता कभी कभी कहीं ना कहीं मुकाबला तकाबुल फ़ायदा देता है और कहीं कहीं नुकसान भी दे सकता है। तो ये बड़ों को सोचना है कि कहाँ कौन सी दवाई किस मरीज को देनी है। निगरानी शुरा, इससे ही मैंने एक सवाल निकाला। क्या निकाला भैया? कि उस्ताद साहब जब पढ़ा रहे होते हैं, अब एक बच्चे ने 2-3 बार एक गलती कर दी, तो हर बात में उसकी ही मिसाल दी जाएगी कि देखें इस बच्चे ने ये किया था। हर बात में ये किया जाता है। तो क्या करना चाहिए? ना किया जाए, उसकी भी दिल आजारी होती है, उसका दिल दुखता है। तो क्या करे कारी साहब? भले वो गलती करे, करने दें, उसको सजा, उसको बताएं, इस्लाह करें, लेकिन सबके सामने बार बार उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। ये बात भी समझ में आती है कि जब आप क्लास में बच्चे को सारे बच्चों के सामने डिग्रेड करेंगे, डीमोरलाइज करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे, तो इसके भी नुकसान आती है। मुझे तो बज़ाहिर इसके को फ़वाइद नज़र नहीं आते। अगर मिसाल के तौर पर कोई बच्चा गलती करता है, जवाब नहीं दे पाता, तो ये भी तो हो सकता है कि उसको आप मतलब बेटा आप हिम्मत करें, आप कर लेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश तो करें बेटा, आप कोशिश करें, मैंने कल बेटा और तैयारी कर आना। अगर आपकी समझ नहीं है तो बेटा मुझसे पूछ लेना, इंशाअल्लाह मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर दूंगा। बट बेटा टेंशन नहीं ले, इंशाअल्लाह यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यानी तुम कर सकते हो, आप कर सकते हैं। इस तरह करके अगर आप करेंगे ना, आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने मेरे लिए सुन्नत को भी देखा है कि जब हम किसी बात पर कोई मशवरा करते हैं या इनको ये अर्ज करते हैं ना कि आप कुछ कर ले, तो आप यही कहते हैं कि नहीं आप करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, ना हो तो बेटा मैं बैठा हुआ हूँ। यूँ करके आप बिल्कुल एक, ये कहते हैं कि वो पंचर टायर में भी हवा भर देते हैं, लेकिन पंचर बनाना पड़ता है। पहले पंचर बने, उसके बाद हवा बने, तो इंशाअल्लाह ताला ये टायर काम देगा। लेकिन अब बार बार बोलने टोकने से हमारे रमज़ान भाई ने जो तवज्जो दिलाई है, वो अच्छी तवज्जो दिलाई है कि फिर सब बच्चों, फिर अब सब बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, फिर किसी को अगर उस्ताद साहब ज़्यादा मतलब कि वो करते हैं ना, फिर सारे बच्चे उसका मजाक बना दें। जब वो क्या रिसिस होती है ना आप लोगों की, फिर उसमें भी यही होता है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये हमसे हार ही जाएगा, फिर उसमें वो डिग्रेड हो जाता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, अब उसकी हिम्मत टूट जाती है। हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन अब ऐसा खुदा ना कर तो हो भी जाए ना, तो रमज़ान भाई होना पता है क्या चाहिए? जब कोई कहे ना आप नहीं कर सकते, तो इस नहीं कर सकते वाले लफ्ज को जो है ना, आप एज ए चैलेंज कबूल करें। क्या करें? चैलेंज। ये आज मैं आपके साथ सारे बच्चों को समझा रहा हूं। जी जी। अपनी तबीयत में ना बेटा चैलेंज कबूल करने वाला बनाएं। यानी कोई कहे ना आप नहीं कर सकते, तो आप मैं नहीं कर सकता हूँ, फौरन पंचर ना हो जाए। जी अब तो ट्यूबलेस टायर आ गए ना, अब तो पंचर भी इतनी जल्दी नहीं होते, जी। फौरन पंचर ना हो जाए, बल्कि इसको आप चैलेंज के तौर पे लें। सर क्या कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता, आपको करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। यूं करके और आप अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करें, यानी जो जितना आपको पीछे हटाए ना, अब उतना ताकत से आगे बढ़े। जी। पीछे हटाने वाला कब तक हटाएगा? जी जी। इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मैं अफ्रीका गया था ना, तो वहां पर इम्पॉसिबल, जी। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग कोई करेगा? IMPOSSIBLE। ठीक है। सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? आई। इसके बाद एम। आई एम। एम पॉसिबल।
इम्पॉसिबल को क्या कर दिया? आई एम आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, और आई एम पॉसिबल, मैं इंशाल्लाह इसको मुमकिन करूंगा। ये एक ऐसे ही समझाने के लिए, इम्पॉसिबल ही असल वर्ड है लेकिन वो अपने, मैंने जैसा आपको कहा ना कि जब कोई मना करे ना, नहीं मैं करके दिखाऊं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, मनफी नहीं, गुनाह या बुराई के लिए ये वर्डिंग में नहीं कह रहा। लेकिन कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं, कोई जैसे कि आपका यूँ समझिए कि दारुल मदीना में 3rd नंबर आया, तो 3rd नंबर आया तो आप 3rd से 5th पर ना जाएं, जो 1st आया उसके बारे में भी गलत बात ना करें। आप कहें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और कोशिश करूंगा और मैं 1st आऊंगा। जी तो अपनी हार को अपनी जीत का जरिया बनाओ। जी हारने से हिम्मत आनी चाहिए, गिरने से उठना चाहिए। देखिए कीड़ी, इसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आंट। आंट। तो ये आंट जो है, ये जब ये कीड़ी जब ऊपर चढ़ती है तो आपने देखा गिर जाती है, अरे इतनी सी होती है, गिरती है तो उसकी टांग वांग भी टूट जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। लेकिन नीचे गिरने के बाद बेटा फिर ऊपर चढ़ती है, जी जी फिर गिर जाती है, फिर ऊपर चढ़ती है। अब देखिए ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर चढ़ती रहती है, थोड़ी थोड़ी मंजिल तय करती रहती है, यहाँ तक कि बिल्कुल दीवार चढ़ जाती है। ये इतनी छोटी सी कीड़ी, फूंक मारो तो उड़ जाए। जब वो नहीं थकती तो मेरे बच्चे क्यों थकेंगे? जी ओके, जी जी तो थकना नहीं है, जी थकना भी नहीं है बेटा, और हारना भी नहीं है। जी ठीक है, हारना अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, हारना नहीं है, क्योंकि हारता वो है जो मैदान छोड़ दे। जी जो मैदान में खड़ा है वो इंशाल्लाह हारेगा नहीं। जिंदगी जब तक है बेटा, अच्छे और नेक काम और सुथरे काम, भलाई वाले कामों की तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। कोई बेटा रोकने की कोशिश करे, कोई कुछ तनकीद करे, कोई दिल तोड़ने वाली बातें करे, फॉरगेट, नज़रअंदाज करें, आगे बढ़े। अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी। ठीक है बेटा, ये एक फाइल क्लोज हुई। जी 2nd चैप्टर कहाँ से? लेफ्ट साइड से चले। निगरानी शुरू मेरा आपसे एक और सवाल भी है कि हम बच्चे यूं समझते हैं कि हमारे वालिदैन अपने बचपन में बहुत अच्छे बच्चे थे और हम बहुत बुरे बच्चे हैं, ऐसा क्यों? नहीं तो अच्छी बात है ना, वालिदैन तो बचपन में भी अच्छे थे, अब भी अच्छे ही हैं। तो आपको क्या लगता है वालिदैन क्या बताएंगे कि हम बुरे थे? वालिदैन शुरू से ही अच्छे होते हैं और वालिदैन को हमेशा अच्छा ही समझना चाहिए। और कभी कोई वालिदैन की बुरी बात हमें कह देना, अरे आपके अबू तो बचपन में यूं करते थे ना, तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए। अब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता तो बचपन में किससे गलतियां नहीं होती? ठीक है, तो हमेशा अपने वालिदैन के लिए, अपने अम्मी अबू के लिए, पेरेंट्स के लिए बच्चों को चाहिए कि ऑलवेज पॉजिटिव रहे, हमेशा क्या रहे? ऑलवेज पॉजिटिव रहे। माय पेरेंट्स आर बेस्ट। माय पेरेंट्स आर बेस्ट। इंशाअल्लाह इस वजह इससे आपकी गाड़ी आगे चलती रहेगी। ठीक है बेटा। निगरान शुरा, आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में आया कि आपने बोला कि है ना बचपन में तो है ना हर किसी से गलतियाँ होती हैं, तो है ना कभी हम गलती कर जाते हैं तो है ना माँ बाप हमें बहुत डांटते हैं, और है ना हम सोचते हैं कि है ना उन्होंने तो ये गलती की नहीं होगी, वो तो है ना ये गलती कर ही नहीं हो सकते ये, तो है ना वो डांट इतना देते हैं कि है ना अगली मरतबा उसको सही करने की भी हिम्मत टूट जाती है। ये सवाल अभी जहन में आया या पहले से जहन में था? अभी जहन में। गुड। तो वालिदैन इतना डांट देते हैं कि आपको लगता है कि ऐसा लगता है वालिदैन ने कभी से गलती की ही नहीं होगी। हो सकता है वालिदैन ने भी गलती की और इनको भी इनके अम्मी अब्बू ने ठीक ठाक डांटा हो। अब ये थोड़ी बताएंगे हमको अम्मी अब्बू ने बांध दिया था, दादा दादी ने, ठीक है, नाना नानी ने। तो बचपन में बेटा अमूमन बच्चों को डांट पड़ जाती है, चलता है। तो वालिदैन को चाहिए कि शफकत करें, लेकिन वालिदैन अगर कहीं डांटते हैं तो बाज़ औक़ात हम यूँ कहा जा सकता है कि माँ बाप की सख्ती में भी प्यार होता है, जी माँ बाप की डांट में भी शफकत होती है। जी तो ये होता है बाज़ औक़ात बेटा, कभी लगता है तो बुरा तो लगता है, जब कोई डांटेगा तो बुरा तो लगेगा, कोई ना बोलेगा तो बुरा लगेगा,
تو یہ برا تو لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے بیٹا کہ بچپن میں ہمارے والدین نے بھی ان کے والدین کی ڈانٹیں سنی ہوں گی، کیونکہ بچپن ہے نا، بچپنے میں تو ایسی چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں. ایج وائز ہی بندہ بڑا ہوتا ہے نا بیٹا، دماغ بھی بڑا ہوتا رہتا ہے، انسان کا جسم بھی بڑا ہوتا رہتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ، تو اس کے سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی بچوں کو بہت نرمی سے پیار سے سمجھا جاتا ہے، کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے والدین کو، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تو شفقت زیادہ کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں کبھی کبھی والدین کو اولاد پر سختی کرنے کی شریعت نے تو اجازت دی ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے، اچھا اولاد کو اجازت ہے کہ ماں باپ پر سختی کریں؟ نہیں. یہ ون وے ہے. صرف والدین کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ وہ اولاد پر سختی کر سکتے ہیں، مگر اولاد کے پاس یہ رائٹس نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین پر سختی کرے. تو لہذا کبھی ایسا اللہ نہ کرے ہو جائے نا بیٹا ڈانٹ دیں تو ہم یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. بلکہ ہم پتہ ہے ایک پوزیٹیو بات بتاتا ہوں، جی. آپ اپنے آپ جب امی ابو کو غصہ آ جائے نا آپ کے اوپر، تو آپ اپنے آپ کو بولیں کہ تمہیں ایسا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جیسے امی ابو کو غصہ آ گیا. کیا کہیں؟ اپنے آپ کو کہیں کہ آپ کو ایسا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا، آپ ایسے کام کیوں نہیں کرتے کہ جیسے امی ابو کو اچھا لگے. تو یوں اپنے آپ کو منانا شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ ہماری سوچ پوزیٹیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جی. چلیں کوئی اور سوال. جی بیٹا آپ بولیں. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہمیں ضد کرنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اپنے پیرنٹس سے ضد نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ پیرنٹس سے ضد نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ تو ضروری ہے بیٹا پیرنٹس سے ضد ہی کی جائے. ضروری تو نہیں ہے نا. تو بعض اوقات بیٹا ایک چیز کو جب پیرنٹس منع کرتے ہیں نا کہ یہ نہیں کرو تو نہیں کرنا چاہیے. جی. اس میں اچھے بچے جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا جملہ، اچھے بچے ضد نہیں کرتے. نہیں کرتے. نہیں میں کروں گا، ارے نہیں میں کروں گا، نہیں میں کروں گا نہیں. تو یہ کرنے سے بسا اوقات ہمیں نقصان ہوتا ہے. ماں باپ جب ایک چیز بیٹا منع کرتے تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. آپ کوئی چیز جیسے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں زور سے سیڑھی اتروں گا، سیڑھی چڑھوں گا، تو ماں باپ منع کریں گے نا. جی جی. بات چھوٹے آپ تو خیر بڑے ہو گئے ہو، بات چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ جا کے لفٹ کا بار بار بٹن دبا دیتے ہیں. جی. اب لفٹ ہوتے ہیں بلڈنگ میں، یہ والدین کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں کہ بار بار جا کے لفٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں. اب لفٹ کا دروازہ اگر کھل جائے تو بچہ وہ جیسے لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے اندر میں بتی ہوتی ہے، نارملی اندر میں لائٹ ہوتی ہے، تو بچہ اندر چلا جائے گا. اچھا اب اس کو لفٹ کا دروازہ کھولنے نہیں آئے گا اندر سے، کیونکہ اندر میں اتنے سارے بٹن ہیں، باہر ایک ہی بٹن ہے. تو بٹن میں چونکہ بتی جل جاتی ہے تو بچے کو اچھا لگتا ہے کہ لائٹ جلتی ہے، اور جیسے دروازہ کھلے گا یہ اندر چلا جائے گا. تو اس سے پھر آپ ڈھونڈتے رہو گے بچے کو اور اندر سے بچے کی آواز آئے گی نہیں. تو یہ بچے کو بھی کیئر کرنے کی بہت حاجت ہوتی ہے. والدین عموماً کیا کرتے ہیں کہ بچوں کی جب آواز نہیں آتی نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو سکون ہو گیا. یہ سکون نہیں ہوا ہے، یہ آواز کیوں نہیں آ رہی، کدھر چلا گیا. تو بعضوں کے بچے بالٹی میں گر جاتے ہیں یا کہیں بند ہو جاتے ہیں، تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی کدھر چلا گیا بچہ. تو اس میں بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے بچہ 2-5 منٹ تو میرا بیٹھتا نہیں، آدھے گھنٹے تک آواز ہی نہیں آ رہی ہے. یا تو یہ کہیں کھیلتے کھیلتے پڑھ کر سو گیا ہوگا، تبھی جا کر دیکھ تو لے کہ سو گیا ہے یا کوئی کھو گیا ہے. سو گیا ہو تو سمجھ میں آتا ہے، کھو گیا ہو تو آپ کی بھی نیند اڑ جائے گی. جی. تو یہ والدین کو بھی چاہیے کہ یہ تو ابھی بڑے ہو گئے نا جو میرے ساتھ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بھی تو چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں نا. جی جی. تو اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات امی ابو کام میں ہوتا ہے تو بعض اوقات آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ذرا منع کو سنبھالو. جی. تو ایسے موقع پر اپنے کام چھوڑ کر امی ابو کی بات ماننی چاہیے. جی. آپ بولو گے کہ نہیں یہ تنگ بہت کرتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا تنگ کیا تھا امی ابو کو. ٹھیک ہے، تو کیئر کرنا چاہیے بچوں کو کہ یہ مطلب کہ اچھا اب بچہ لفٹ کی طرف جا رہا ہے، اب ماں باپ تو منع کریں گے نا، وہ بار بار بھاگے گا، منع کریں گے. دروازے کھلے رہ جاتے ہیں ہمارے گھروں کے، مین ڈور، تو اس پہ بعضوں کا بچے باہر نکل جاتے، گرنے کا ڈر ہوتا ہے. تو ایسی جگہوں پر کھڑکی ہے، دروازے ہیں، گیلری ہے، بچہ کوشش کرتا ہے میں وہاں جاؤں. چولہا جل رہا ہوتا ہے یا اور کچھ اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہے تو بچہ ضد کرتا ہے. تو بچے کو ایک تو ضد کرنی نہیں چاہیے. دیکھو ضد ہے نا،
ابھی آپ سے چھوٹے بچوں کی ضد تو ابھی بھی میری سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو بہت ساری باتیں تو بیٹا آپ کی جو ایج ہے نا, تو بہت ساری باتیں تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی, لیکن ایسا ہوتا ہی ہے کہ آپ کو وہ کرنے کا دل بہت کرتا ہے. ایسے میں صرف یہ ذہن بنانا, میں کئی سلسلوں سے جو پروگرام ہمارے چل رہے ہیں, میں بچوں کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بس اپنے والدین کی بیٹا بات ماننے کی عادت پیدا کریں, کہ بس امی ابو منع کر رہے ہیں. میں نے ایسے بچے دیکھے, امی ابو منع کر دیتے, نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے, اور بات مانتے ہیں. الحمدللہ میں نے دیکھا ہے چھوٹے بچے بات مانتے ہیں. جی جی امی ابو کہتے تھے نا بیٹا نہیں کرو, نہیں کرتے. اور ایسے نہیں کرتے کہ بس امی ابو نے منع کیا ہوا ہے, ابو نے منع کیا ہوا ہے, پھر کوئی کہتا بھی نہیں کرنے کو, پھر بھی نہیں کرتے, اور ابو نے منع کیا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ہم جاتے ہیں تو ہمیں امی ابو کہتے ہیں بیٹا کوئی تحفہ دے تو لینا نہیں, یعنی پیسے دے, عموماً لوگ پیسے دیتے ہیں تو فوراً پیسے پکڑنے بھی نہیں چاہیے, ہے نا. تو امی ابو ویسے منع ہے. تو باہر نکلتے تو امی ابو کہتے ہیں بیٹا کسی سے تحفہ نہیں لینا, کسی کوئی چیز نہیں لے لینا, کوئی چیز خدا نہ خاصا کھلا دے پلا دے. تو اب یہ کس کا خیال رکھتے ہیں امی ابو؟ ہمارے خیال رکھتے ہیں نا. اب ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس نے بہت اچھی چیز دی ہے, مگر اس سے ہمیں وہ نقصان پہنچ سکتا ہے. پھر کہے گا آؤ موٹر سائیکل پر تم کو گھمانے لے جاتا ہوں. امی ابو نے تو منع کیا تھا بیٹا دیکھو کسی کے ساتھ جانا نہیں, آنا نہیں, بیٹھنا نہیں. ہم کو موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کا شوق ہے. آپ موٹر سائیکل بیٹھے, وہ پھر کر کے گیا اور پھر ہو گیا آپ کو لے کر, تو یہ بھی گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کیس ہوتے ہیں. جی جی پھر جب اللہ نہ کرے ایسے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں نا, تو یہ بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں, ستاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ماں باپ کی بات ماننے میں فائدہ ہے. امی ابو کہہ رہے بیٹا گھر سے نہیں نکلو تو گھر سے نہیں نکلو, بیٹا بلڈنگ سے نہیں نکلو تو بلڈنگ سے نہیں نکلو, بیٹا گلی سے مت نکلنا تو گلی سے مت نکلنا, بیٹا سیدھا گھر آ جانا تو سیدھا گھر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سیدھا آ کر دیوار سے ٹکرا جانا, ٹھیک ہے. سیدھا مطلب سیدھا گھر آ جانا, کہیں جانا نہیں, کہیں جانا نہیں, ٹھیک ہے. تو یوں امی ابو کی باتوں پہ ہمارا فائدہ ہے. ابھی آج کل دیکھو جب پتہ چلتا ہے نا کہ بچے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ پریشان ماں باپ ہوتے ہیں, ہے نا. سب سے زیادہ پریشان ماں باپ. اس میں اگر آپ آدھا گھنٹہ نہیں ملو, 2 گھنٹے نہیں ملو, کانٹیکٹ میں نہیں آئے, کہیں جائے ہیں ایسا کسی یہاں چلے گئے, سو گئے اور ماں باپ ڈھونڈتے رہ گئے, تو ایسے میں والدین کو بھی ایک تو کانٹیکٹ میں رکھنا چاہیے بچوں کو, لیکن بچوں کو چاہیے کہ اپنے امی ابو کی باتوں کو دھیان دیں, تاکہ یہ خدا نہ خاصا کہیں کھو جائیں گے تو ماں باپ بہت پریشان ہوگا اور آپ کو بھی تکلیف الگ ہوگی. اکثر بچے ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں کہیں جا کے چھپ جاتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ امی ابو بہت زیادہ کام کراتے ہیں, اور جا کے گھر میں چھپ جاتے ہیں, اور امی ابو سارا دن ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. سارا دن کہاں سے ڈھونڈنے کے, گھر میں کمرے کتنے آپ کے؟ میرے تو 4, مطلب پوری بلڈنگ میں کہیں پہ بھی جا کے ایک چھپ منٹ جائیں, میں ڈھونڈ لیں گے, مطلب پورا دن کہتا ہے امی ابو ڈھونڈیں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے. ابو تو پورا دن ہے ہی نہیں, مطلب اس سے مراد تھوڑی دیر تک ڈھونڈتے رہ جائیں کہ پھر پتہ چلے کہ بچہ تو یہاں پہ, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کام کراتے اس کے لیے ہم چھپ جاتے ہیں. تو کام ایسا نہیں کر, کس سے کام کرائے, کس سے کام کرے. دیکھیں جب تک آپ کی عمر نہیں تھی کام کرنے کی تو آپ سے امی ابو نے کام کروایا, جب آپ کی عمر ہو گئی تب کام کرائیں گے نا. جی جی آپ کو یہ تو نہیں کہتے کہ بیٹا یہ 2 کلو کا آٹا کا ڈبہ اٹھا کے لے آؤ, پتہ کہ اٹھے گا نہیں. اگر آپ کو امی ابو کہیں گے بیٹا خالی گلاس اٹھا کے رکھ دو, مجھے پانی پلا دو, بیٹا یہ چمچ اٹھا کے رکھ دو, یہ برتن اٹھا کے رکھ دو, تو آپ کر سکتے ہو نا بیٹا. تو جب امی ابو آپ کو وہ کام دے رہے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, جب آپ نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو دیتے بھی نہیں تھے, بلکہ آپ جب چھوٹے تھے تو خود اٹھانے جاتے تھے اور امی ابو منع کرتے تھے, اے نہیں اٹھاؤ سالن گر جائے گا. اس ٹائم پر آپ کو بہت شوق تھا اٹھانے کا, تھا نا. اس وقت چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے پونچھے لگا رہی ہوتی ہیں, جھاڑو مار رہی ہوتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے نا تو پھر امی ڈھونڈتی رہتی ہے, پھر وہ نہ جھاڑو مارتی ہے نہ پوچھا لگاتی ہیں. تو جب آپ کو شوق تھا تو آپ سب کام کرتے تھے, اور جب امی ابو کو ضرورت ہے تو ہم چپ جائیں, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. چلے بیٹا آپ پوچھے, مائک دے دے بیٹا, مائک دے. سیدھے ہاتھ سے دے, سیدھے ہاتھ سے لے, شاباش, سنت ہے. نگرانی شورا, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہمیں کوئی کام کی چیز چاہیے, اور میں نے اپنے ابو کو جیسے اسکول کی کوئی کام کی چیز چاہیے, میں نے اپنے ابو کو 3 دن سے کہا ہوا, ابھی تک وہ لائے نہیں, تو میں ضد کر سکتا ہوں؟ ضد نہیں کر سکتے, یاد دلا سکتے.
اگر پھر بھی میں 3 دن سے بول رہا ہوں، اگر وہ ابھی تک لائے نہیں ہیں، چوتھے دن یاد دلا دیں. صحیح ہے, چوتھے دن یاد دلا دیں. اور چوتھے دن بھی بھول گئے تو مطلب دماغ سے نکل جائے. تو دماغ سے نکلتا ہے بیٹا. چوتھے دن بھی بھول گئے تو کیا کریں گے؟ 5ویں دن یاد دلائیں گے. 5ویں دن یاد دلا. اب آپ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امی کو بھی کہہ کے رکھیں کہ جب ابو جا رہے ہو تو ابو کو یاد دلا دیجیے گا, یا ابو جب گھر آ رہے ہو نا تو امی کو کہہ کے ابو کو ایک میسج کر دیجیے گا کہ میری چیز لیتے آ جائیں. ٹھیک ہے, تو ہوتا ہے کام ہے بیٹا, بھول جاتا ہے. یا اگر آپ نے کوئی مہنگی چیز منگائی ہوگی تو پھر ابو انتظار کر رہے ہوں گے کہ جب پیسے آئیں گے تو میں لے کر آؤں گا, اور آپ کو بول بھی نہیں سکتے کہ ابو میرے پاس بیٹا پیسے نہیں ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات جیسے ابو کی جاب ہے, ابو اگر جاب کرتے ہیں اور آپ نے ابو سے چیز منگوائی اس منتھ کی 20 یا 25 تاریخ کو, تو مہینہ ختم ہو رہا ہے نا, تو اس میں عموماً پیسے کم ہو جاتے ہیں نا, پورا مہینہ خرچ ہوتے ہیں. تو اب سیلری ملتی ہے ابو کو 1 کے بعد, تو لاسٹ ڈیٹوں میں جو جاب کرتے ہیں نا جس کی سیلریز عموماً کم ہوتی ہے, تو جو جاب کرتے ہیں نا ان کے اینڈ آف دا منتھ ہاتھ میں اتنے پیسے نہیں ہوتا. اب آپ اپنے ابو کو جب کہا, یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کا نہیں کہہ رہا, کسی بچے نے ابو کو کہا کہ ابو میری لیے چیز لے آئیے گا, اور وہ چیز فار ایگزامپل 1000 روپے کی ہے, 1500 روپے کی ہے, 500 روپے کی ہے, فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. تو اب ابو کو پتہ ہے کہ اس وقت تو میرے پاس 1000-1500 روپے نہیں ہے, لیکن نیکسٹ منتھ جب سیلری ملے گی تو ضرورت بھی میں لے آؤں گا. تو ابو بھولتے نہیں ہیں, ابو لا نہیں سک رہے ہوتے, اور آپ کو کہیں گے. تو ایسے میں ابو کو یہ نہیں کہنا جو بیٹا سوری بھول گیا, یا کیوں آپ بھولے نہیں ہیں. آپ مسٹریننگ نہ کرے بچے کی, آپ بچے کو یہ نہ کہیں گے او بیٹا سوری بھول گیا, پھر اگلے دن ابو آپ لائے نہیں, ارے بیٹا آج بھی بھول گیا, آپ یاد نہیں دلاتے ہو. اچھا یاد آپ کو بھی تھا, بچے کو بھی تھا, وہ بیچارہ یاد دلا رہا ہے. آپ بچے کو کہہ دے بیٹا یہ چیز ہے نا میں 10 دن کے بعد لے آؤں گا, آپ بھلے نہ بتائیں کیوں. اور بچوں کو چاہیے کہ جب ابو کہے نا کہ میں 10 دن کے بعد لے آؤں گا, یا 4 دن کے بعد لے آؤں گا, 3 دن کے بعد لے آؤں گا, تو بچوں کو چاہیے کہ وہ ضد نہ کریں. یہی کام بچوں کی امی کا بھی کرنا چاہیے. جب آپ کوئی چیز منگوائیں اور وہ نہ لا سکے, اب یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا بچوں سے نکل کر میں, کیونکہ فیملیز کے لیے سارا ہمارا پروگرام ہوتا ہے, تو بعض اوقات آدمی نہیں کہہ پاتا پیسے نہیں ہیں. آپ ضد نہ کریں, نہ بچے ضد کریں نہ بچوں کی امی ضد کریں پلیز. میں تو یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ بچوں کے ابو بھی کھانے میں بھی ضد نہ کریں کہ آج مجھے یہی کھانا ہے. ہو سکتا ہے بیچاری کی طبیعت صحیح نہ ہو, پکا نہ سکتی ہو, یا ہو سکتا ہے گھر میں وہ چیز ہی نہ ہو جو آپ کو کھانی ہے, وہ آپ کو کہے گی کہ آپ کیا پکانے کا بولتے ہو, گھر میں یہ تو ہے ہی نہیں, اور آپ کو برا لگے گا کیونکہ وہ چیز آئے گی پیسے سے, اور وہ بیچاری اتنی مطلب کہ اچھی سوچ والی ہے کہ وہ آپ کو یاد ہی نہیں دلا رہی کہ چیز ختم ہو گئی ہے, تاکہ آپ کی جیب پر وزن نہ پڑے, اور وہ کمپرومائز کر کے کچن کو چلا رہی ہے, آپ کی ایک ضد پوری نہیں ہو رہی. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ پکانے میں, کھانے میں, ان چیزوں میں ضد نہ کرے. گھر کے اندر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کمپرومائز کر کے, تھوڑی کاٹ کوٹ کر کے اور یوں کر کے چلایا جاتا گھر. تو بعد بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے تو ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن بالکل چھوٹے بچوں کو تو خیر سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن میری درخواست یہ ہے کہ والدین بچوں سے جھوٹ نہ بولیں. آپ مطلب وہ بات کریں جو جھوٹ بھی نہ ہو اور بچوں کو تھوڑی تسلی بھی ہو جائے, اور آپ کی جو اپنی پوزیشن ہے نا اس کو بھی آپ برقرار رکھ سکیں. یہ پھر والدین کو اتنی اپروچ ان کی ہونی چاہیے کہ ہم نے کس طرح اپنے بچوں کو ٹیکل کرنا ہے, تاکہ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ سے بھی بچانا ہے اور ان کو غلط ٹریننگ سے بھی بچانا ہے. That is a very basic responsibility of parents. یہ میں آپ کو بتا دوں, بہت بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ ہینڈلنگ جو ہے نا یہ میٹر بہت امپورٹنٹ میٹر ہے کہ آپ بچے کو کس ٹائم کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں. مس ہینڈلنگ سے نارملی بچے جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی تربیت بھی بگڑ جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ میں اپنی بات کو درست پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بیٹا اب کون سوال کرے گا؟ جی بیٹا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا، میرا یہ سوال ہے کہ سب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو جتنے زیادہ گھنٹے پڑھتا ہے وہ اتنی زیادہ محنت کرتا ہے؟ بڑوں کو یہ بات بھی تو سمجھنی چاہیے نا کہ سب بچوں کا الگ الگ ٹیلنٹ ہوتا ہے. بالکل سمجھنا چاہیے کہ ہر بچے کا الگ الگ ٹیلنٹ ہوتا ہے. بہت زیادہ پڑھنے سے بعض اوقات بہت کچھ پڑھا ہوا بھی نکل جاتا ہے, جی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا پڑھتے ہیں تو ان کو بہت سارا مطلب ایک حافظہ مضبوط ہونا چاہیے, کہ حافظہ مضبوط ہوتا ہے تو بعض بچوں کی بہت فاسٹ شارپ میموری ہوتی ہے, وہ پڑھتے تو ان کو یاد رہ جاتا ہے. تو یہ بھی پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کتنا پڑھنا ہے, لیکن پیرنٹس کو سوچ کر بچوں کو سمجھا دینا چاہیے, اور پھر بچوں کو اپنے ماں باپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر والدین کہہ رہے ہیں تو یہ بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ پڑھتے نہیں ہوگے تو ادھر ادھر بھاگتے ہوں گے تو ماں باپ پرائے پہ لگا کہتے ہوں گے کہ یہ کتاب چھوڑے گا موبائل پکڑے گا, یہ کتاب چھوڑے گا دوستوں پہ بھاگ جائے گا, ہے نا. تو ہم اگر اپنی عادتوں کو بہتر رکھیں گے تو والدین بھی ہم پر پریشر کم ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی بیٹا, چلو بیٹا آپ سوال. آپ کر لیں. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہر وقت پڑھائی اسکول ٹیوشن ہوم ورک کیسے بچہ اچھا بن سکتا ہے؟ اس سے بچہ ڈپریشن میں نہیں جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. اس میں ڈپریشن میں کیوں جائے گا؟ ہر وقت پڑھائی ہے کب؟ کتنے گھنٹے سوتے ہیں آپ؟ 8. ہر وقت پڑھائی گئے کیا سوتے سوتے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پھر کھاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تقریباً 10 گھنٹے تو نکل گئے آپ کے, اب رہ گئے 14 گھنٹے. پھر آپ پڑھنے کے لیے کتنی دیر جاتے ہیں؟ آنا جانا سب ملا کر 8 گھنٹے. 8 گھنٹے آنا جانا اس میں ہو جاتا ہے, گھر سے نکلنا آنا, کہ 9 گھنٹے 10 گھنٹے لگتے ہوں گے. 9 گھنٹے آنا جانا اسکول کے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب آنے جانے میں 9-10 گھنٹے نکلتے ہوں گے نا بیٹا؟ جی 2 نکلتے ہیں. 8-9 گھنٹے نکل گئے, 8 گھنٹے اب سو گئے, 8 اور 8 16, 16 اور 2 18, 18 اور 2 گھنٹے آنے جانے کے کتنے ہو گئے؟ 20 گھنٹے. اب 4 گھنٹے ہو گئے تو پڑھائی, ہوم ورک کدھر ہے بیٹا؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس میں آپ کھیلتے بھی ہو گئے, کوئی یہاں وہاں چلے بھی جاتے ہو گئے, تو بالکل پڑھائی بیٹا کہاں ہے؟ ہر کوئی اتنا نہیں ہوتا, تھوڑا ایزی ہو جائے, آپ کو بھی ایزی ہو جائے. بچوں زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کھیلتے کودتے بہت ہو آپ لوگ, خوب یہاں وہاں بھاگتے ہو, دوڑتے بھاگتے ہو, امی کو بھی ڈھونڈواتے ہو, ابو کو بھی ڈھونڈواتے ہو, اور پھر سیٹرڈے سنڈے کو جو آپ ادھر ادھر نکل جاتے ہو اس کا. تو یہ ہے, تو اتنا پڑھائی ہے بھی نہیں. آپ تھوڑا یہ, جیسے میں نے پچھلے پورا میں بیٹا کہا تھا کہ آپ کا تو سارا مینیج ایک 24 گھنٹے میں 6 7 8 کام ہوتے ہیں, وہ نارملی ایک زندگی میں ہمارے ساتھ ایج وائز, بچوں کے کچھ الگ کام ہوتے ہیں بیٹا, بڑوں کے کچھ الگ کام ہوتے ہیں, تو اس طرح ایج وائز کام تقسیم ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں ہر وقت پڑھائی بھی نہیں ہے, ہر وقت نہ کھانا ہے نہ ہر وقت سونا ہے. تو جو کام جس وقت کرنا چاہیے نا اس وقت وہ کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے آپ پرسکون زندگی گزار سکیں گے. جس کا سوال نہیں ہوا وہ سوال کرے. نگران شورا، ہم بچوں کو سب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم مشین ہیں اور ہم تھکتے نہیں ہیں؟ کون سمجھتا ہے ایسا؟ نام لو. ایک تو اسٹڈیز بھی اتنی کرواتے ہیں اور گھر کا کام بھی, ایسا کیوں ہے؟ آپ کہاں مشین سمجھ کرتے ہیں؟ آپ جو مشین سوتی ہے, آپ تو سوتے بھی ہو. کبھی مشین کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ مشین جوس پیتی ہے؟ مشین مینگن کھاتی ہے؟ مشین کو ابھی کیلا کھاتے دیکھا ہے آپ نے؟ جیسے مثال دے رہا ہوں کہ اچھا مثال دے رہا تو میں کیا دے رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا بیٹا, مشین نہیں سمجھتے, آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ ایکٹیو. آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں تاکہ آپ سست نہ پڑ جائیں, آپ کی ٹریننگ ہوتی رہے, آپ کی تربیت ہوتی رہے, اور آپ چیزوں کو سمجھ کر کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اس لیے آپ کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اوکے جی بیٹا آپ فرمائیے. نگران شورا، میرا آپ سے سوال ہے, آج کل کے پیرنٹس بچوں کو وقت نہیں دیتے اور بچے اس وقت میں اپنی باتیں کس سے شیئر کریں؟ پیرنٹس کو وقت دینا چاہیے, بالکل پیرنٹس کو وقت دینا چاہیے, اور بچوں کو بھی پتا ہو کہ ہمارے امی اور ہمارے ابو اس ٹائم ہمیں ساتھ بیٹھیں گے.
تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا ان کا مائنڈ بن جائے گا کہ یہ ٹائم امی ابو کے ساتھ بیٹھنے کا. یہ شروع سے پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج بچوں کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کی دستیابی ضروری ہے, اویلیبلٹی ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کو بچوں کی ضرورت ہوگی نا تو انشاءاللہ بچوں کی بھی دستیابی ہو جائے گی, ان کی بھی اویلیبلٹی آپ کے لیے پاسبل بن جائے گی, ممکن بن جائے گی. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ بچوں کو پیرنٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے, پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے, بدقسمتی کے ساتھ بچوں کے پاس پھر ٹائم نہیں ہوتا. دونوں چیزیں درست نہیں ہیں. بچوں کے پاس پیرنٹس کے لیے بھرپور ٹائم ہونا چاہیے اور پیرنٹس کے پاس بچوں کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے, تاکہ جب ان کو کوئی بات کرنی اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ بھی کر سکیں, جب ان کو بات کرنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو وہ بھی کر سکیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل محبتیں, پیار اور اتفاق باقی رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے کچھ سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہمارا یہ سلسلہ کنٹینیو ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. انہی کے کچھ سوالات ہمارے پینڈنگز ہیں انشاءاللہ, لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کے مزید سوالات ہوں گے اور میں کوشش کروں گا جو مجھ سے جوابات بن پڑے. میں اینڈ میں یہ بات جاتے ہوئے کر دوں, میرے ہر جواب سے آپ کا اتفاق ہو یہ ضروری نہیں ہے. لہذا ہمارے ای میل ایڈریس, ہمارے فیس بک پیج, ہمارا جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, ہمارے واٹس اپ کالز ہیں, بہت ساری ذرائع ہیں. آپ مجھ تک اپنی رائے پہنچائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا, میری بھی رہنمائی ہو جائے گی, میری بھی اصلاح ہوگی. تو آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے. لہذا ہمارے یہ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, مشورے دیجیے گا. آپ کو یہ پروگرام سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو کتنا بہتر کرنے کی ضرورت ہے, پلیز اس سے بھی مجھے ضرور انفارم کیجیے گا. بچوں کے مسائل یہ ہمارے پروگرام کا نام ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے مسائل سنیں اور آپ تک اس کا حل پہنچائیں. بیسیکلی یہ ہے کہ بچوں کو والدین کے قدموں میں ہی رکھنا ہے اور والدین کا ہاتھ بچوں کے اوپر سائے کی طرح رکھنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.